صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کیا آپ یہود و نصارہ کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں؟ صحابہ کرام نہایت مخلص لوگ تھے، نہایت اطاعت گزار اور فرمانبردار لوگ تھے، اور ان کے سامنے یہود و نصارہ کی ساری گمراہیاں واضح تھیں۔ ان کو معلوم تھا کہ یہودی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اس انجام کو پہنچ گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اب ان پر قیامت تک کے لیے ذلت مسلط کر دی ہے۔ صرف دو ہی شکلیں ہیں ذلت سے بچنے کے لیے، ایک دائمی ہے، ایک عارضی ہے۔ دائمی شکل تو یہ ہے کہ وہ اپنے کفر سے، اپنی نافرمانیوں سے، اپنے عصیان اور طغیان سے توبہ کریں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر کے آپ کے اطاعت شعار اور فرمانبردار امتیوں میں شامل ہو جائیں تو ہمیشہ کے لیے ان کو ذلت سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اور عارضی شکل یہ ہے کہ کسی طاقت کا سہارا مل جائے، جیسے آج امریکہ کا سہارا ملا ہوا ہے، یورپ کا سہارا ملا ہوا ہے یہودی۔ جو دائمی شکل ہے اس کو اللہ نے حبل اللہ کہا ہے، اور جو عارضی شکل ہے اس کو حبل من الناس کہا ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ، کیا آیت ہے پوری؟ وحبل من الناس، کہ ان پر ذلت مسلط ہے۔ دو ہی راستے ہیں، یا تو ان کو اللہ کی رسی مل جائے، یعنی یہ اطاعت گزار بن جائیں، کلمہ پڑھ لیں، مسلمان ہو جائیں، یا ان کو بندوں کا سہارا مل جائے۔ بندوں کا سہارا عارضی ہے، بندے خود عارضی اور وقتی۔ صحابہ کرام جانتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں المغضوب علیہم کہا ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ نصارہ کے بارے میں صحابہ جانتے تھے کہ وہ اگرچہ اتنے سازشی نہیں ہیں، انہوں نے جان بوجھ کر بڑی نافرمانیاں نہیں کی، لیکن وہ دھوکہ کھا گئے ہیں، بھٹک گئے، گمراہ یقیناً ہو گئے۔ تو ان کی گمراہی سے، یہودیوں کی سازشوں سے اور یہودیوں کی ضد اور ہٹ دھرمی سے اور نصارہ کی احمقانہ گمراہیوں سے حضرات صحابہ کرام کو سخت نفرت۔ ہمیں انسانوں سے تو نفرت نہیں ہونی چاہیے، انسانوں سے تو محبت ہونی چاہیے، لیکن اگر انسان اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو اس نافرمانی سے نفرت ہونی چاہیے۔ جیسے کسی ماں کا بیٹا گندگی میں لتڑا ہوا پڑا ہے تو ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، لیکن اس گندگی سے محبت نہیں ہوتی، اس گندگی سے نفرت ہوتی ہے، اور اسی نفرت کے نتیجے میں وہ اس کو نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، پاک و صاف کرتی ہے تاکہ اس کی گندگی ختم ہو جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ انسانوں کی گمراہی سے ہمیں نفرت ہونی چاہیے، اور ہمارے دل میں یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ یہ گمراہی ختم ہو جائے، یہ کسی طرح اچھے انسان بن جائیں، اور ہم بھی اور وہ بھی سب جنتی بن جائیں۔ چونکہ یہود و نصارہ اپنی گمراہی سے باز آنے کو تیار نہیں تھے، اس لیے ان کی گمراہیوں سے، ان کی نافرمانیوں سے حضرات صحابہ کرام کو سخت نفرت تھی، اور ہونی بھی چاہیے۔ تو ان لوگوں کو ڈر لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ہم لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں اور یوں فرماتے ہیں کہ تمہارے حالات بھی ایسے ہی ہو جائیں گے جو تم سے پہلے والوں کے حالات تھے، تو کیا ہم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلیں گے؟ انہوں نے حیرت سے سوال کیا، الیہود والنصارى یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی مراد یہود و نصارہ سے ہے؟ قال فمن اذن، حضور نے فرمایا اور کون؟ پھر اور کون؟ انہی کی طرف تو اشارہ کر رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر وہ گوہ کے
بل میں گھسے ہوں گے تو میری امت بھی گوہ کے بل میں گھسے. اگر ان میں سے کسی بدنصیب نے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسے بدنصیب پیدا ہوں گے جو اپنی ماں کے ساتھ یہ برائی کریں گے، منہ کالا کریں گے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ان کو اللہ نے سزا دی ایسی ہی جب میری امت نافرمانی کرے گی تو اللہ اس کو بھی سزا دے. بس فرق اتنا ہے کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لانے والے جتنے انبیاء کرام تھے ان میں سے کوئی بھی آخری نبی نہیں تھا. سب کے بعد پیغمبر آنے والے تھے. ان میں سے کسی کو ملی ہوئی کتاب آخری کتاب نہیں تھی اور کسی کو بھی ملی ہوئی شریعت آخری شریعت نہیں تھی. اس لیے وہ قومیں 100% گمراہ ہو جاتی تھی اور بسا اوقات 100% مٹا بھی دی جاتی تھی. ایسا عذاب آتا تھا کہ کسی کا نام و نشان نہیں بچتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں، آپ آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. آپ کی کتاب اللہ کی آخری کتاب ہے، آپ کی شریعت اللہ کی طرف سے ملی ہوئی آخری شریعت. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 100% گمراہ نہیں ہوگی. ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے اور سب جہنم میں گئے. میری امت بھی بٹے گی لیکن 73 جماعتوں میں بٹے گی، 72 جہنم میں جائیں گی، ایک جنت. اس زمانے میں لوگوں کو 72 گننے کا بڑا شوق ہوتا ہے، وہ ایک کی فکر نہیں کرتے وہ ایک کون ہے. حضرات صحابہ کرام بڑے حقیقت پسند تھے اور بہت سمجھدار تھے. صحابہ کا تو انتخاب ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. خود ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان فرماتے ہیں حضرات صحابہ کرام کے بارے میں، اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی یہ اتفاق سے نہیں آ گئے ہیں. اختارہم اللہ تعالی لصحبت نبیہ ولتبلیغ دینہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا ساتھی بنانے کے لیے اور نبی کا دین ساری دنیا میں پہنچانے کے لیے اس جماعت کا انتخاب فرمایا ہے. ابر الناس قلوبا واعمقهم علما واقلهم تکلفا. یہ بالکل الگ قسم کے لوگ، دنیا میں ان سے زیادہ صاف ستھرے دل والا کوئی اور نہیں ہے اور دنیا میں ان سے زیادہ گہرے علم والے لوگ کہیں نہیں ہیں اور ان سے زیادہ سادی اور بے تکلف زندگی گزارنے والے کوئی نہیں. تو حضرات صحابہ کرام نے وہ 72 کے بارے میں حضور سے نہیں پوچھا، ایک کے بارے میں پوچھا. حضور وہ ایک جماعت کون سی ہوگی جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گی اور جو جنت میں جائے گی، جو آپ کے ساتھی ہوگی؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ ایک جماعت وہ ہوگی جو اس طریقے پر قائم رہے گی جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. ہمیں بھی اسی کی فکر کرنی چاہیے جنت میں جانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کہ اس ایک جماعت میں ہم شامل ہوں. یہ ہے ہمارے مسائل کا حل. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ بات بتلائی کہ جس طرح یہود و نصارہ کو سزائیں ملی اور جس طرح ان لوگوں نے نافرمانیاں کی، میری امت میں بہت سارے لوگ اسی طرح نافرمانیاں بھی کریں گے اور اسی طرح ان کو سزائیں بھی ملیں گی.
قرآن پاک کا ایک طالب علم جب قرآن کو پڑھتا ہے تو اسے حیرت ہوتی ہے، یہ بنی اسرائیل جو اللہ کو اچھے نہیں لگتے، جن پر ذلت مسلط ہو چکی ہے، اور جو اچھے لگتے تھے ان کا وقت گزر چکا، وہ تو چلے گئے، جب قرآن نازل ہوا اس وقت تو جتنے بچے تھے وہ تو اللہ کو بالکل پسند نہیں تھے، تو ان کا اتنا تذکرہ کیوں ہے قرآن پاک؟ بحیثیت قوم سب سے زیادہ انہی کا تذکرہ ہے، لیکن جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرامین کو غور سے پڑھتا اور سنتا ہے تو اس کے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حقیقت میں بنی اسرائیل کا تذکرہ نہیں ہے، یہ حقیقت میں اس امت کا تذکرہ ہے، اس امت کو قیامت تک پیش آنے والے حالات کے تناظر میں اس کی اپنی تصویریں دکھائی جا رہی ہیں۔ دیکھو تمہاری یہ تصویر بھی بنے گی، دیکھو تمہاری یہ تصویر بھی بنے گی، دیکھو تمہاری یہ تصویر بھی بنے گی، وہ سارے تفصیلی حالات پہلے سے بیان کر دیے گئے ہیں بنی اسرائیل کے حوالے سے، تاکہ امت ہوشیار رہے، اس قسم کا کوئی فتنہ نظر آئے تو وہ اس سے دور بھاگے، جس طرح ہم بیماریوں سے دور بھاگتے، ٹیکہ لیتے ہیں، انجیکشن لگواتے ہیں، حفاظت کی دوائیں لیتے ہیں، کوارنٹائن کرتے ہیں، بیماروں سے دور رہتے ہیں، بیماروں کو الگ تھلگ کرتے ہیں تاکہ ہم بیمار نہ ہو جائیں۔ کتنی روحانی بیماریاں پیدا ہوں گی، اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب پیشگی بیان فرما دی تاکہ لوگ ہوشیار رہیں کہ ہمارے اندر یہ بیماریاں نہ آ جائیں۔ تو میرے دوستو، ہمارے مسائل اور مشکلات کی جڑ اور بنیاد ہماری دین سے دوری ہے، اور یہ دوری صرف بات کر لینے یا سن لینے سے، صرف جلسہ کر لینے سے، آ جانے سے نہیں ختم ہوتی، یہ دوری ختم ہوتی ہے سچی توبہ کرنے سے، پختہ عزم کرنے سے، اس ارادے سے کہ اب ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں۔ اور کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ ایک ہمارے توبہ کر لینے سے پوری دنیا میں مسلمانوں کے حالات کیسے بدل جائیں؟ پوری دنیا کے مسلمانوں کے حالات بدلیں یا نہ بدلیں، جس نے توبہ کر لیا اس کے حالات تو بدل جائیں۔ لوگ اس زمانے میں خرچ سے پریشان رہتے ہیں نا، مہنگائی بہت ہو گئی ہے، اخراجات بہت بڑھ گئے ہیں، اتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو خرچ کر کے خوش ہوتے ہیں، قرض لے لے کر خرچ کرتے ہیں؟ تو بظاہر تو لگتا ہے کہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، لیکن اس میں ان کا نقصان نہیں ہوتا، نفع ہوتا ہے۔ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے فلاں علاقے کی زمین جو بہت کم قیمت میں فروخت ہو رہی ہے، 8-10 سال کے بعد حکومت اس علاقے میں ایک ایئرپورٹ بنانے والی ہے، کچھ تفریحی مقامات بنانے والی ہے، اور زمینوں کی قیمت 10 گنا نہیں 50 گنا بڑھ جائے گی، تو ہر آدمی کوشش کرے گا میں وہاں زمین خریدوں۔ پیسے نہیں ہوں گے تو قرض لے گا، کسی اور علاقے میں کوئی زمین ہے تو اس کو بیچ دے گا، اس کو بیچو اور یہاں خریدو، تو بظاہر تو لگے گا اس کے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، اس کے پیسے لگ رہے ہیں، لیکن اس کا دل خوش ہوگا نہیں نہیں میرا نقصان نہیں ہو رہا، میرا نفع ہو رہا ہے، کچھ دنوں کے بعد مجھے بہت بڑا نفع ہونے والا ہے۔ حالانکہ ممکن ہے کہ حکومت کا پلان چینج ہو جائے، وہ کہے نہیں ایئرپورٹ یہاں نہیں بنے گا، کہیں اور بنے گا، یا حکومت کا بجٹ فیل ہے ابھی نہیں بنے۔
اللہ کا تو کوئی فیصلہ بدلتا نہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ غلط بیانی نہیں کرتے، ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ سچی کس کی بات ہو سکتی ہے؟ جو توبہ کر لیتا ہے، جو اپنی زندگی بدل لیتا ہے، بظاہر دنیا میں اگر ایسے حالات آ جائیں جن کے نتیجے میں نظر یہ آئے کہ اس کا نقصان ہوا، تو حقیقت میں وہ اس کا نقصان نہیں ہوتا، وہ اس کا اتنا بڑا نفع ہوتا ہے کہ جن کو معلوم ہو جائے وہ رشک کریں۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ بندوں کا تذکرہ کیا ہے جن کو ایک بستی میں بھیجا گیا تھا بستی والوں کی ہدایت کے لیے۔ بھئی یہ جو لوگ بالکل پیچھے بیٹھے ہیں وہاں کچھ زیادہ آواز آ رہی ہے کیا؟ یہ بیچ کا حصہ کیوں چھوڑ رکھا ہے آپ لوگوں نے؟ اگر آپ لوگ آگے آ جائیں تو یہ درمیان میں جو بچے چل پھر رہے ہیں ان کو چلنے پھرنے کا موقع نہ ملے۔ آ جائیں اٹھ کر کے، ذرا سا آگے آ جائیں۔ جس کے پاس آواز نہیں پہنچ رہی وہ نہ آئے، لیکن جس کے پاس آواز پہنچ رہی وہ تو آ جائے۔ میرا اسی لیے جلسوں میں بالکل دل نہیں لگتا، بیان کے لیے تو اللہ کا گھر سب سے اچھا ہے، مسجد بس، اللہ کی بات اللہ کے گھر میں۔ عجیب حال ہوتا ہے، کوئی طلب نہیں ہے، کوئی سننے کا شوق نہیں ہے، بس ایک تفریح ہے، ٹائم پاس کرنے کے لیے لوگ آئیں گے تو کیا نفع ہوگا؟ آ جاؤ بھائی، آگے آگے آ جاؤ، بھگوان پور کے لوگ اتنے بے ادب نہیں ہیں، آ جاؤ۔ چلیں چھوڑیں۔ کیا بات عرض کی جا رہی تھی؟ تو میرے دوستو چلو بیٹھ جاؤ، نہیں سنتے تو نہ بیٹھ جائیں، آپ لوگ بیٹھ جائیں۔